بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کل بکثرت ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرہ کی اخلاقی اور دینی پستی کے لیے ایک واضح مثال، ایک دلیل بنتی جا رہی ہے کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے نیچے گرتے جا رہے ہیں کہ چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ان جنسی درندوں سے محفوظ نہیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ حضرات سے اس کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہے کہ ایک دو واقعات، ایک دو ایسے طریقے ہیں کہ میں اور آپ اگر ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد سے ان واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ چند چیزیں ہیں حفاظتی جو ہم نے اپنانی ہے اپنے بچوں کی خاطر، انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ تمام بھائی خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوست احبابوں کو اس کے متعلق بھی آگاہی دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں، آپ کے بچے وہ کبھی بھی آپ کو آپ کا دشمن مت سمجھیں، آپ ان کو اپنا دوست بنا کر رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات ہو تو وہ آ کر بلا جھجک آپ کے ساتھ اس کو بتا سکیں، آپ سے ڈر محسوس نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے بچے جب بھی اسکول سے آئیں جائیں تو ان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، خفیہ طور پر آپ ان کے جو بیگ ہیں، جو ان کا سامان رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کی جانچ پڑتال کیا کریں، دیکھا کریں کہ آپ کے بچوں کے پاس کچھ اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہیں جو جس کی وجہ سے آپ کے بچے غلط راستے کے اوپر جا سکتے ہوں۔ ان کو کبھی بھی یہ محسوس نہ ہو، اگر ان کو پتہ چلا کہ آپ ان کے سامان کی اس طرح سے تلاشی لیتے ہیں تو پھر وہ آپ سے زیادہ چھپا کر یہ چیزیں استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، خدا کا واسطہ ان کا آنا جانا اپنے گھر کے اندر محدود رکھیں۔ بلا جھجک کسی کے گھر اپنے بچوں کو مت چھوڑیں اور دوسرے کے بچے بھی آپ کے گھر بلا جھجک مت آئیں جائیں۔ اگر آئیں جانا ہو فیملی کے ساتھ جائیں، اگر آئیں تو اپنی نگرانی بچوں کے اوپر رکھیں۔ اور دوسرا، بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ اگر کوئی بھی اپنا رشتہ دار، کوئی بھی آپ کو گود کے اندر بٹھائے یا آپ کے اعضاء کے اوپر ایسے ہاتھ لگائے، پیار کرے، تو آ کر آپ ہمیں فوراً بتلائیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچوں کے لیے جو استاد ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں یا قاری صاحب سپارہ وغیرہ پڑھانے آتے ہیں تو اکیلا بچوں کو ان کے پاس مت چھوڑیں، بلکہ کافی سارے بچے اکٹھے قاری صاحب کے پاس یا ٹیوشن پڑھنے والے استاد کے پاس جائیں اور اکٹھے واپس آئیں، اور کبھی بھی ان کے ساتھ بے تکلف مت ہو۔ اسی طرح اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ بچوں کے پاس جو موبائل ہے، جو لیپ ٹاپ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ وقتاً فوقتاً ان کو چیک کیا کریں کہ آپ کے بچے کس چیز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ کافی سارا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی سیدھی راہ پر، نیکی کی راہ پر چلیں، نماز کی پابندی کریں، دینی تعلیم کی واقعات، اسلامی واقعات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، مسجد بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں نماز کے لیے، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان اقدامات کی بدولت ہمارے آپ سب کے بچوں کو ان جرائم پیشہ افراد کی دسترس سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔